محترم ناظرین کرام، تمام کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانوروں نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل بے قرار ہو گئے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اگر خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ کیوں دوستو؟ کہ سجدہ تعظیمی شریعت محمدی میں حرام ہے۔ دوستو، ہمارا عقیدہ یہی ہے، مگر جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک پیر صاحب کا یہ عمل دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سجدہ کرواتے ہیں تو وہاں پیر صاحب کی حاضری میں اپنے زور خطابت سے حرام حرام کی رٹ لگاتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو، شاید مجھے دعوت دی گئی، ابھی میں لاہور منتقل نہیں ہوا تھا، یہ 70 کے اوائل کی بات ہے، پتہ نہیں، ہاں یہ ہے غالباً 1975 کی بات، 1974-75 کے لگ بھگ کی بات ہے، 75 کی کوئی عرص ہوا تو وہ میرے پاس آئے خطاب کے لیے دعوت دینے۔ میں اس زمانے پریکٹس کرتا تھا، وکالت کرتا تھا، 2 سال 2.5 سال جب پریکٹس کی، جنگ میں وکالت کی، تو عرص تھا، خطاب کے لیے آئے تو میں نے کہا ابھی میں نے سنا ہے کہ آپ کے پیر صاحب سجدہ کرواتے ہیں اور عورتوں سے اپنی ٹانگیں پاؤں بھی دبواتے، تو میں تو نہیں جانا چاہتا، معذرت خواہ۔ انہوں نے کہا جی آپ نے غلط سنا ہے، کسی نے جھوٹ بولا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات کسی نے غلط بیانی کی ہے۔ میں نے کہا پھر تو بڑا اچھا ہے، بس اتنا طے کر لیتے، اگر تو ایسی بات نہیں ہے تو بہت ہی اچھا ہو گیا، اور اگر میں جاتا ہوں اور ایسا ہوا تو میں اسی موضوع پر خطاب کروں گا آپ کے پیر صاحب کے سامنے کہ عورتوں سے دبوانا کیسا ہے شریعت میں پیر کا، اور سجدے کروانے کا حکم کیا ہے، پھر موضوع یہی ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل۔ میں چلا گیا، میرے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے، جا کے بیٹھے تو جو سنا تھا وہ درست پایا۔ اب اور علماء بھی آئے ہوئے تھے، وہ علماء معروف اچھے اپنے زمانے کے خطیب تھے، ان میں کئی فوت ہو گئے، اکا دکا کوئی زندہ بھی ہیں، بڑے بڑے نامور خطیب تھے۔ میرے سامنے کی بات ہے، وہ خطاب کرتے رہے، عورتیں ان کے ٹانگیں دباتی رہی، ان کے پاؤں دباتے رہے، لوگ آنے والے دور 15 فٹ دور سے سیدھا دھڑام سجدے میں گرتے رہے، سیدھا سجدہ کرتے رہے، پاؤں دباتے رہے۔ کوئی چومنے چامنے والا کوئی مغالطہ نہیں، ہمیں تو نہیں نا مغالطہ لگ سکتا۔ تو سجدے بھی ہوتے رہے اور عورتوں سے پاؤں بھی دبتے رہے، اور وہ جو خطباء اور علماء تھے وہ کرامات اولیاء پر خطاب کرتے رہے اور اس کو کتب بناتے رہے اور غوث بناتے رہے اور ولی بناتے رہے، اولیاء کی شان بیان ہو رہی تاکہ اور دب دب کے سجدے کریں۔ سچ بات ہے کہ مجھ سے تو بیٹھا نہ گیا، اب میں اس حال میں چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتا تھا کہ چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ بھی اچھی بات نہیں، میں کہنا چاہتا تھا حق بات ہو۔ تو میں نے چٹ دی کہ مجھے ذرا جلدی ہے تو میرا خطاب جلدی کروا لیں۔ چٹ دے دی، وہ خوش ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے میرا خطاب پہلے اعلان کر دیا، نعرے لگوائے میرے خوب، اور خطاب کا اعلان ہو گیا۔ میں نے کہا میرے خطاب کا موضوع یہ ہے کہ پیر کو سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے اور عورتوں سے پاؤں دبوانے کا حکم کیا ہے، یہ خطاب کرنا۔ وہ سنتے ان کی آنکھیں پھٹ گئی، دیکھنے لگی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 1-2 منٹ انہوں نے مجھے سنا، 1-2 منٹ سنا، اور میں نے بھی کہا کہ یہ وار سارا 5-7 منٹ سے اوپر بات چل رہی کوئی نہیں، 5-7 منٹ کے اندر ہی میدان جنگ بن جانا ہے یہ، تو جو کہنا ہے کہہ لو، یعنی وہ کام کیا مفتی صاحب والا۔ تو میں نے 5-7 منٹ میں لب لباب دونوں باتوں کا نچوڑ ان کے سامنے رکھ دیا کہ اگر تو خدا سمجھ کے سجدے کر رہے ہو تو کافر مشرک کو تم مسلمان ہی نہیں رہے، کلمہ دوبارہ پڑھو، اور نہ یہ پیر مسلمان بچا ہے، یہ بیٹھا ہے سامنے، اور نہ تم مسلمان رہے، اور اگر تعظیمن کر رہے ہو تو یہ بھی حرام کار ہے، کروانے والا، کرنے والے بھی حرام ہیں، اور یہاں کوئی عرس نہیں ہو رہا، دوزخ کمائی جا رہی ہے، اور جو عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں ان کا دبانا بھی حرام، اس شخص کا دبوانا حرام، ایسے پیر سے بیعت کرنا حرام ہے۔ بھائی 5-7 منٹ میں نے سارا نچوڑ دے دیا انہیں۔
اس کے بعد قرآن و حدیث بھی بتا دیا. اب اس سے زیادہ تقریر اور کیا ہونی تھی؟ چند چیزیں بتا دی تو پیر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا او پکڑو وہابی آ گیا. بھائی یہ ہمارا مسلک رہا, یہ سنیت ہے. وہابی آ گیا. پیر نے کہا اٹھو پکڑو وہابی آ گیا. مجھے کہنے کہ وہابی آ گیا. یہ بات میں نے کہی میں وہابی ہو گیا. جب اس طرح کا آپ کہیں گے کہ یہ کہنے والا وہابی اور یہ فلاں ہے تو صاف ظاہر ہے آپ تو خود اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں. اگلے کہیں گے کہ پر یہ تو سچی بات ہے, اس کا مطلب ہے سچی بات کہنے والے کو وہابی کہتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, آپ کا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ. اس فسق و فجور نے یہ حالت پیدا کر دی. وہ اس کے بعد وہ جو عرس کا میدان تھا وہ میدان جنگ بن گیا. اس میں 5 منٹ کے اندر تھے تو ان کے سارے مرید, اور تو تھا کوئی نہیں, لیکن اللہ کی شان 5 منٹ میں آدھے مرید میری طرف ہو گئے, آدھے پیر صاحب کے ساتھ رہ گئے. اگر 10 منٹ مل جاتے, 10 سے 15 منٹ, تو شاید پیر صاحب کے 2-3 خلفائی بچ جاتے, باقی ساری مخلوق کی طرح. 5 منٹ میں آدھے ادھر ہو گئے میری طرف, آدھے ادھر. بس ہم دونوں آپ کے سامنے کھڑے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ آدھے مرید نکل گئے ان کے ہاتھ سے ادھر آ گئے, تو انہوں نے پھر فوری سمجھداری سے کام لیا کہ یہ تو ہم گئے, معاملہ خراب ہو گیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا بات کی ہے قادری صاحب نے, حق بات بتائیے, آپ کو سچی بات بتائیے, قرآن حدیث کے مطابق بتائیے, اور یا کی تعلیم کے مطابق بتائیے. یہ کیا آپ جھگڑا اور فساد شروع کر دیا؟ اس بات کا رد کریں اگر پیر صاحب کے پاس. لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی. بات سمجھ میں آ گئی. خیر اس کے بعد ان کا کھیل ختم ہو گیا اس وقت کا. میں پھر واپس آ گیا. اور یہی عمل جب ڈاکٹر صاحب کے عقیدت مند ڈاکٹر صاحب کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں اور ناچتے ہیں تو وہاں حرام کہنا تو دور کی بات ہے, بلکہ یہ عمل کو محبت سے سراہتے ہوئے سجدہ کرنے والے کو گلے لگاتے ہیں. اللہ کی پناہ, کیا یہ مجدد ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ.